یا رسول اللہ سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا نا کل مجلس، آپ نے فرمایا عائشہ. فرمایا یا رسول اللہ ثم من؟ آقا نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ سے مجھے سب سے زیادہ پیار. پھر حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اہل بیت سے سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ میرے آقا محمد رسول اللہ. اب دیکھیں سامنے تو علی ہیں یا عباس ہیں. اب آقا نے دونوں سے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ فاطمہ سے پیار ہے. سب سے زیادہ مجھے فاطمہ سے. یہ میرے نبی کی آل ہے، یہ میرے نبی کا گھر ہے، یہ میرے نبی کے عزیز ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا فضل السریدی علی الطعام فضل عائشہ علی النساء کا فضل السریدی علی الطعام. عائشہ کی فضیلت لوگوں پر ایسے ہے جیسے سرید کھانے کو تمام کھانوں پر ہوتی. سب سے آخر میں بیٹی سے جدا ہوتے، سب سے پہلے بیٹی کو ملنے آتے. اس بات کا احساس آپ کی بیویوں کو بھی تھا، تو سفارش لے کر اب نظر تو آتا ہے محبت جو میرے آقا محمد رسول اللہ کو سیدہ کائنات سے، تو سیدہ فاطمہ کو بھیجا کہ آپ ہی جا کے ہماری سفارش کر دیں کہ وہ بھی آپ کی بیوی ہیں، ہم بھی بیوی ہیں. ادھر بھی تھوڑا سا التفات اسی طرح کا. تو سیدہ کائنات جب تشریف لائیں تو عجیب بات کہی. آقا نے فرمایا کہ فاطمہ جس سے تمہارے باپ کو پیار ہے کیا تمہیں اس سے پیار نہیں؟ تو فاطمہ بول پڑی ابا جان کیوں نہیں؟ تو آقا نے فرمایا کہ پھر عائشہ سے پیار کیا. ایک موقع پر فرمایا کہ لا تؤذونی فی عائشہ، مجھے عائشہ کے بارے میں کبھی اذیت نہ دینا. اہل بیت اعظام میں آپ کے ازواج مطہرات، آپ کا خاندان کسی کے بارے میں بھی ذرا سی میل سینوں میں آ گئی ایمان سلب ہو جائے گا. اور یہ مسلک اہل سنت والجماعت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھرانہ پاک ہے، صاف ستھرا ہے، عظمتوں والا، شانوں والا. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا فرمایا کرتے تھے کہ تو ایک نبی کی بیٹی ہے، ایک نبی کی بھتیجی ہے اور ایک نبی کی بیوی ہے، محمد رسول اللہ کے گھر والے. اور پھر اہل بیت میں وہ تمام لوگ شامل ہیں، اولاد علی، اولاد عقیل، اولاد جعفر، اولاد عباس، جن کو زکوٰۃ دینی حرام ہے، جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے. اس گھرانے کے پھول ہیں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ باغ کے پھول ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو آج بھی ہمارے لیے نمونہ ہے اور بہترین نمونہ ہے. ان سے محبت ہمیں سکھائی تو سکھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. غدیر خم کے مقام پر جب یہ حدیث آئی من کنت مولا، تو سب سے پہلے جس شخصیت نے حضرت علی کو مبارکباد دی تھی ان کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں.
آپ آگے بڑھے, آپ نے آگے بڑھ کے حضرت حسن کو دیکھا اور حضرت حسن کو اٹھایا, چوما, گلے سے لگایا. علی مذاق سے کہتے ہیں ابو بکر بھول تو نہیں گئے, یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. ابو بکر کہتے ہیں علی بیٹا یہ آپ کا ہے, لیکن یہ شکل محمد رسول اللہ کی ہے. کندھوں پہ اٹھا کر گلیوں میں پھرنے لگے. یہ دکھانا مقصود تھا کہ کندھوں پہ جس کو اٹھایا جاتا ہے نا وہ کوئی اہم ہستی ہوتی ہے. یہ شانوں والے ہیں. اور کندھوں پہ اٹھایا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک کندھے پہ حسن ہے, ایک کندھے پہ حسین ہے. کسی نے کہا کہ کیا سواری ہے جی؟ ایسی بھی ایک سواری کسی کی ہو سکتی ہے کہ کل کائنات کے سردار محمد رسول اللہ اور اوپر سوار. آقا نے فرمایا کہ تو نے سواری دیکھی ہے, سواروں کو نہیں دیکھا کہ کتنی شانوں والے. یہ سوار نہیں دیکھے شانوں والے. جب بچے بھوک سے بلکتے روتے, یہ زبان مبارک میرے آقا محمد الرسول اللہ بچوں کے منہ میں دیا کرتے تھے. ابن زیاد نے جب ظالم نے بدبخت نے جب سرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر چھڑی ماری تو ایک صحابی اٹھ کھڑے, خبردار, ضعیف تھے, کمزور تھے, نحیف تھے, میں نے محمد الرسول اللہ کو ان ہونٹوں کو چوم کے دی. آج کا موضوع اور اس کی وجہ میرا آپ کا جو طرز زندگی ہے نا وہ کمپرومائز والا ہے. ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, کاروبار بھی کرتے ہیں, لیکن جب کہیں بھی موقع ملے دا لگانے کا تو دا بھی لگا لیتے ہیں. کاروبار پہ وقت آن پڑا, نماز کو پیچھے, کاروبار آگے, اپنی بچت کے لیے تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑا, تھوڑا سا جھوٹ بول کر اپنا آپ بچا لیا. سیاست میں کسی دشمن کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑا, بیٹھ گئے, کمپرومائز کر لیا. یہ اہل بیت اعظام ہے. آج اگر حسین سے کہا جاتا کہ سب کچھ آپ لے لیں اور حسین سب کچھ لے لیتے, زندگی آسان ہو جاتی. نہ صرف اپنے آپ کو قربان کیا, اپنے خاندان کو قربان کیا. خاندان نبوت کے 17 چراغ شہید ہوئے ہیں کربلا میں, شہادت منظور کروا لی ہے, لیکن نانا کے دین پر ذرا بھی کمپرومائز حضرت حسین نے نہیں کیا. ہم سوچ سکتے ہیں, وہ سوچ آ سکتی ہے, لیکن ویسا بننے کی ہمت ہم میں سے پوری مسجد میں کسی میں بھی نہیں ہے. وہ کلیجہ, وہ جگرا. میں نے عرض کی تھی کہ تھوڑی دیر محمد رسول اللہ کے ساتھ رہیں, تھوڑی دیر, کسی غزوہ میں بھی شامل نہیں ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ. بدر, احد, خندق, حنین, طائف, فتح مکہ. لیکن میرے آقا نے جب شان بیان کی نہ, فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ان میں کچھ تو تھا جو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرداری بیان کرتے. دنیا کا بڑے سے بڑا سردار بھی اتنی قربانی نہیں دے سکتا جتنی قربانی میرے آقا محمد الرسول اللہ کے گھر والے دے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رات آپ گھر سے باہر ہیں, بے چین ہیں, خیریت, ٹھنڈ ہے, سردی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ حسن و حسین رو رہے ہیں, مجھ سے ان کا رونا سنا نہیں جا رہا, اس لیے میں بے چین ہو کے باہر آ گیا. ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں, حسن کو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا لڑکھڑاتے آئے ہیں. آپ نے خطبے کو چھوڑا ہے اور آپ اتر گئے ہیں, اس کو بچے کو اٹھایا اور آپ نے ساتھ ممبر پہ بٹھایا.
اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت حسین کا حضرت جبریل نے بتا دیا تھا۔ ام سلمہ کی حدیث، جب آپ بلک بلک کے رو رہے تھے اور حسین کو اپنے سینے سے لگایا۔ ان کی شان سننی ہے تو صحابہ کرام سے سنیے گا، ان کی شان کو سمجھنا ہے تو صحابہ کرام کے طرز عمل سے سمجھیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آپ کے ہم سب کے امام ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ الحدیث ہے۔ سب سے زیادہ روایتیں جس سے روایت کی جاتی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اور امہات المومنین میں سب سے زیادہ جس سے روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک جنازہ پڑھ کر واپسی میں ایک جگہ پر بیٹھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرنے لگے، بارش کی وجہ سے یا ویسے مٹی حضرت حسین کے پاؤں پر لگ کر خشک ہو گئی۔ ابو ہریرہ ساتھ بیٹھے ہیں، اپنی پگڑی کو اتارے، اپنی پگڑی کو اتار کے حسین کے قدموں کو اپنی پگڑی سے صاف کیا۔ ابو ہریرہ آنکھ کھلی، چچا آپ کیا کر رہے ہیں؟ چچا یہ آپ؟ فرمایا کہ بھتیجے لو یعلم الناس ما اعلم، اگر لوگوں کو پتا ہوتا نا آپ کی شان کے بارے میں جو مجھے پتا ہے، لحملوک علی اعناقہم او کما قال، آپ کو اپنی گردنوں پر اٹھا اٹھا کے پھرتے، آپ کے قدم زمین پہ نہ لگنے دیتے۔ اگر آپ کی عظمت کا احساس لوگوں کو ہوتا، کیونکہ آپ کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت زید میرے آقا محمد رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے، ایک ہی صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ذکر ہے، اذ قالوا لزید، جب زید سے کہا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ التفسیر ہے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک موقع پر حضرت زید ضعیف تھے، بڑے تھے، بزرگ تھے، سواری پر بیٹھنے لگے تو عبداللہ بن عباس نے آگے بڑھ کے تو گھوڑے کی رکاب کو تھام لیا کہ یہاں قدم رکھ کے تو زید رک گئے۔ فرمایا کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم علماء کی ایسے ہی قدر کرتے ہیں، آپ کے علم کی وجہ سے، آپ کے علمی تبحر کی وجہ سے، آپ کے مقام کی وجہ سے ہم نے آپ کو یہ شان دی ہے کہ میں نے یہ پکڑ لیا۔ جلدی سے حضرت عباس، عبداللہ بن عباس کے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو پکڑ کے اس کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ ہم اہل بیت سے یہ سلوک کرتے ہیں۔ آپ اس مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ احناف کی مسجد ہے، فقہ حنفی کو ماننے والے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم مانتے محمد رسول اللہ کی ہیں، یہ نہیں کہ ہم ابو حنیفہ کی مانتے، ہم مانتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ لیکن وہ جو ایک کمیٹی ہزاروں علماء پر، سینکڑوں علماء پر مشتمل ایک کمیٹی تھی جس نے احادیث کو سن کر اس کی تشریح میں ایک فیصلہ کیا اور دستخط ثبت فرمائے تھے، ہم اس تشریح کو مانتے ہیں۔ یعنی کہ میرے آقا محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کی وہ تشریح جو ابو حنیفہ اور علماء کے ایک وفد نے، ایک مجلس نے مل کر بیان کی تھی، ہم اس کے ماننے والے۔ پتہ چلا کہ امام جعفر صادق کوفہ میں تشریف لائے ہیں، تو ان کو ملنے کے لیے اپنے سینکڑوں شاگردوں کے ساتھ گئے۔ تو جیسے بندہ گھٹنوں پر، ایک ہے گھٹنوں پر بیٹھنا ہے، ایک ہے جی گھٹنوں پر کھڑے ہو جانا، تو گھٹنوں پر کھڑے ہو کے ادب سے۔ اب جب ان کا امام ایسے کھڑا ہو تو پھر سارے کے سارے سینکڑوں ایسے ہی کھڑے ہو گئے ان کی اتباع میں۔ تو پوچھنے لگے کہ یہ بزرگ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ ابو حنیفہ ہے۔
امام ابو حنیفہ فرمانے لگے کہ جس طرح صحابہ اکرام نے اور یہ پیغام دیا مجھے اور آپ کو، فرمایا کہ جس طرح صحابہ اکرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی ہے، اسی طرح یہ ابو حنیفہ پر فرض ہے کہ اولاد نبی کی اسی طرح عزت کرے۔ یہ وہی بات ہے کہ علی، ابو بکر یہ آپ کا بیٹا، علی یہ بیٹا آپ کا ہے، لیکن یہ شکل محمد الرسول اللہ کی، بیٹا آپ کا ہے، شکل محمد الرسول اللہ۔ ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بتیجے اگر لوگوں کو پتا ہوتا نا کہ آپ کیا ہیں، وہ آپ کو اٹھا اٹھا کے پھرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا کہ ذرا باہر کھلوئی میں ذرا کام اہم کرنے کسی کو نہیں دے رہا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ بیٹا ملنے کے لیے آیا، اندر بڑی اہم گفتگو چل رہی تھی ریاست کی، تو جی بیٹا ملنے کے لیے آیا ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں ابھی مصروف ہوں، مل نہیں سکتا۔ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئے۔ جب خادم نے بتایا بیٹے کو کہ جی وہ مصروف ہیں، مل نہیں سکتے، تو حضرت حسن نے خادم سے جو بات کرنی تھی بات کی، واپس چلے گئے۔ وہ کون سا کوئی محل تھا، یا وہ محلوں میں رہتے تھے، یہ جھونپڑی میں رہنا، چھوٹے چھوٹے کمرے، زمین پر سو جانا، یہ ان لوگوں کی زندگی تھی۔ اس لیے یہ لوگ آج تک ان کی ذاتوں پر بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کو مذاق کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ ان کی زندگیاں آج بھی مثالی، نہ انہوں نے پراپرٹیاں بنائی، نہ انہوں نے محلات بنائے، نہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے گئے، نہ اپنی اولاد کو کچھ بنا کر گئے۔ اب اندر کمرے میں جو باہر گفتگو تھی، آواز اندر گئی ہوگی، حضرت عمر نے آواز کو پہچانا ہوگا، اور آواز کو کیوں نہ پہچانے، آواز اگر حسن کی ہو تو، آواز اگر حسین کی ہو تو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کو میں جب بھی دیکھتا ہوں محبت سے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ان کی جب بھی میں آپ کی شکل کو دیکھتا ہوں محبت سے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ جو آواز پہنچی اندر، لیکن وہ ملنے کے لیے نہ آئے تو خود خلیفہ وقت باہر آئے، اور یہ وقت کا خلیفہ یہ وہ خلیفہ ہے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ لو کان من بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، لوگوں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا نا تو عمر بن خطاب ہی نبی ہوتا۔ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی دے، میرے بعد کوئی نبی۔ 17 مقامات، کچھ کہتے ہیں 23 مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ قرآن بعد میں اترا ہے، عمر نے زمین میں ویسی بات پہلے کر دی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں آج اگر عذاب اترتا تو سوائے عمر کے کوئی بھی نہ بچتا۔ عام خلیفہ نہیں ہے، زلزلہ آ جائے زمین پر یہ کوڑا اٹھائے اور کوڑے کو زمین پر مار کے کہے کہ عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا، پھر بھی تو ہلتی ہے، پھر بھی تو کامتی ہے، خبردار، اور زمین ہلنا بند ہو جائے۔ مدینہ کی طرف آگ بڑھے تو یہ پہاڑ کی طرف جا کے تو کہے خبردار، تو جہاں ہے وہاں رک جاؤ، اور آگ وہاں رک جائے۔ ہزاروں میل دور لوگ لڑتے ہوں تو عمر کہیں یا ساری الل جبل، وہاں تک عمر کی آواز چلی جائے۔ نیل ہر سال رک جائے، ایک بچی کی جان لیتا تھا پھر وہ چلتا تھا۔ عمر ایک خط لکھے اور اس کے خط لکھنے سے وہ یہ ہزاروں سال سے بند یا سینکڑوں سالوں سے بند یہ واقعہ ختم ہو جائے، اور آج تک وہ دریا کبھی اس کے بعد رکا نہیں ہے، جری ہے، محمد رسول اللہ کا یار ہے، رو والا ہے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس کہتے ہیں کواری سے کواری لڑکی میں بھی اتنی شرم و حیا نہیں تھی جتنی محمد رسول اللہ میں شرم و حیا، اور ایسے جلو نظر ایسے نظر کر کے میرے آقا محمد رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن جب کبھی بھی محمد رسول اللہ آنکھ اٹھایا کرتے تھے، پھر ماں کے لال میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ کملی والے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکتے، پھر نہیں سی کو بیندا۔
جب نظر اٹھتی تھی نا میرے آقا محمد رسول اللہ کی، پھر ساری نظریں تھل. دو بندے ایسے تھے جو دیکھا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے. ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا. اور اس عمر نے مجھے آپ کو سمجھایا اہل بیت کی شان کو.